اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین یا صاحب الزمان ادرکنا. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله. سوال سنتے ہیں اس کے بعد اس کا جواب. السلام علیکم اطہر بھائی. ایک عالمی دین سے سوالات ہیں میرے. ابھی تو میرے بہت سارے سوالات ہیں لیکن ایک پہلا سوال ہے. یہ میرا سالہ ہے, میری وائف کا سگا بھائی چھوٹا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں نے منع کیا تھا اس شخص کو گھر میں آنے کے لیے. جیسے ہی میں حج پہ گیا ہوں کہ میری بیوی نے اس کو بلائی ہے, ٹھیک ہے. آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ میں اس شخص سے, جو یہ شخص سنگل ہے, میرڈ, شادی بھی نہیں کیا آج تک, اور جو ٹی وی شو کر رہا ہے, جس طرح سے یہ عورتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور میرا ہے خوف کہ میں نہیں چاہ رہا کہ اپنا گھر کا ماحول خراب کروں, ٹھیک ہے, صحیح. تو آپ عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں, میری وائس آپ بھیج سکتے ہیں کہ مولانا صاحب پلیز بتا دیں کہ ایک شخص نہیں پسند کرتا ہے کہ اس شخص کو گھر میں بھی آنے دے, مگر اب اس کا ڈیسیشن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وائف سے فون پہ بھی نہیں بات کرے اور کوئی تعلق نہیں رکھے. تو شوہر کا کیا حقوق ہے, کیا وہ اس کو روک سکتا ہے اس بات کو اسلامک, اور ہمارا شریعت کیا جواب دیتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, صحیح, پلیز جزاک اللہ برادر. یہ آواز میرے ایک دوست نے بھیجی ہے. پہلے دوست کے سلام کا جواب دوں, اس کے بعد جواب کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در حقیقت دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر, شوہر کی رضامندی کے بغیر کسی کو شوہر کے گھر میں بلا سکتی ہے یا نہیں بلا سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سالے کے آنے کی وجہ سے, اس سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہونے کا خوف ہو, فتنے کا اندیشہ ہو, تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی کو منع کر سکتا ہے, اپنے بھائی سے رابطہ نہ رکھے, تعلق نہ رکھے, ٹیلی فون پہ بات نہ کرے. تو یہ دو سوال ہیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت و رضامندی کے بغیر کسی کو بھی شوہر کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے, یا شوہر کی اجازت کے بغیر, رضامندی کے بغیر شوہر کے گھر میں کسی کی دعوت نہیں کر سکتی ہے. یہ پہلے سوال کا جواب. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہی از منکر تعلق نہ رکھنے یا ٹیلی فون پہ بات نہ کرنے سے وابستہ ہو, یعنی نہی از منکر تعلق نہ رکھنے, ٹیلی فون پہ بات نہ کرنے پر موقوف ہو, اسی پہ انحصار ہو, اس کے علاوہ نہی از منکر کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو. تو اس صورت میں شوہر اپنے بیوی کو منع کر سکتا ہے کہ اپنے بھائی سے رابطہ نہ رکھے, تعلق نہ رکھے, ٹیلی فون پہ بات نہ کرے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں سوال کا یہ جواب ہوا. مناسب ہے کہ یہاں پہ ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصود شرعی اعتبار سے بیان کرنا نہیں ہے, بلکہ اخلاقی اعتبار سے بیان کرنا ہے. حدیث اس طرح ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں انصار میں سے ایک انصار ضرورت کی وجہ سے کام کے لیے سفر پر گیا, اور سفر پر جانے کے پہلے اپنی بیوی سے عہد و پیمان رکھا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر نہ نکلنا, گھر سے باہر نہ جانا. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس عورت کے والد مریض ہوئے, بیمار ہوئے, تو اس نے ایک قاصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں بھیجا اور کہلوایا کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنے شوہر سے اس طرح کا عہد و پیمان کیا ہے, آیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اپنے والد کی عیادت کے لیے جاؤں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا لا اجلسی فی بیتک وعطیعی زوجک,
نہیں تم باہر نہیں جا سکتی ہو، گھر ہی میں رہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اس عورت کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو دوبارہ اس عورت نے ایک قاصد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں بھیجا اور کہلوایا کہ یا رسول اللہ، اب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آیا میں اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ تو اس مرتبہ بھی رسول اکرم نے فرمایا لا اجلسی فی بیتک واطیعی زوجک، نہیں تم نہیں جا سکتی ہو، گھر میں رہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ یہ خاتون نہیں گئی، والد کو دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کر دیا گیا تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک قاصد اس عورت کے پاس بھیجا۔ اس کے پہلے تو عورت نے قاصد کو بھیجا تھا، اب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ قاصد بھیج رہے ہیں، اور قاصد بھیج کر کہلوایا کہ جا کے کہہ دو کہ ان اللہ عز وجل قد غفر لک ولابیک بطاعتک لزوجک، کہ بے شک خداوند عالم نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ تم نے جو یہ اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اس کی بنا پہ، اس سبب سے تمہارے باپ کو معاف کر دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ اس حدیث پہ توجہ آپ حضرات فرمائیں کہ دیکھیے ہم لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ مادی نگاہ ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر برزخی نگاہ سے دیکھیں، اخروی نگاہ سے دیکھیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، قلب کو اطمینان حاصل ہوگا۔ باپ مریض ہو، کوئی دیکھنے نہ جائے، یقیناً بہت سخت ہے، اور اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد نماز جنازہ میں نہ جائے، باپ کے جنازے میں نہ جائے، باپ کی میت دیکھنے کے لیے نہ جائے، یہ زیادہ سخت ہے، ظاہری اعتبار سے بہت سخت ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو دیکھیے اس میں کتنا اجر ہے، کتنا پاداش ہے۔ یہاں بھی انسان اگر برزخی نگاہ سے دیکھے، اخروی نگاہ سے دیکھے کہ شوہر کی اطاعت میں کتنا پاداش ہے، اجر ہے، تو یہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ رسول دیکھ رہے تھے کہ اس اطاعت میں کتنا اجر و پاداش ہے، کتنا اجر ملے گا، اسی لیے رسول اکرم نے منع کیا، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اس اطاعت کی بنا پہ اس عورت کے گناہ کو خدا نے معاف کر دیا، اور اس کی بنا پہ اس کے باپ کے گناہوں کو بھی خداوند عالم نے معاف کر دیا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو برزخی نگاہ سے دیکھیں، اخروی نگاہ سے دیکھیں، تو بہت سی مشکلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ آخر میں چند باتوں کی وضاحت کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ اس حوالے سے بارہا میں نے کہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوال کرے، شرعی سوال کرے، تو اپنے مرجع کا نام ضرور لکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال کریں تو رومن اردو میں لکھ کر سوال کریں یا آواز کے ذریعے سے سوال کریں۔ بعض حضرات، بعض خواہران، بعض برادران سوال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک لمبی چوڑی تحریر کسی کی بھیج دیتے ہیں، میسج بھیج دیتے ہیں، آڈیو بھیج دیتے ہیں، کلپ بھیج دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا جواب دیجیے۔ بہت سخت ہے میرے لیے کہ اگر کوئی اس طرح سوال کرے اس کا میں جواب دوں۔ کوئی کلپ نہ بھیجیں اور کوئی تحریر کسی کی نہ بھیجیں، اور نہ کہیں کہ اس کا آپ جواب دیں، خود سوال کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر صلہ رحم کے حوالے سے آپ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا بیوی کن صورتوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے، اس حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا فیملی جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، اس حوالے سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک ملاحظہ فرما لیں۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔